میری بیوی بڑی ضدی عورت تھی۔ میری کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ میں جب اسے کام کا کہتا تو وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھ کر رونے لگ جاتی۔ مجھے بڑا غصہ آتا۔ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنی 4 آوارہ دوستوں کو گھر پر بلایا اور انہیں شراب پلا کر اپنی بیوی کے کمرے میں بیچ دیا۔ سوچا کہ اب بیوی پر الزام لگا کر اسے طلاق دے دوں گا، مگر 1 گھنٹے بعد بیوی کے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر جان نکل گئی، کیونکہ میری عمر ان دنوں صرف 29 سال تھی، لیکن میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک رات معمول کے مطابق میں پڑھائی سے گھر واپس آیا تو اماں نے مجھے ایک عجیب بات بتا دی۔ کہنے لگی، بیٹا تمہارے بڑے بھائی کی شادی ہے، اس لیے تم کچھ دن کی چھٹی لے لو۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ شادی سے پہلے کوئی بات مجھے نہیں بتائی گئی۔ اچانک بھائی کی شادی تیار ہو گئی، پر میں کیا جانتا تھا کہ بھائی کی شادی کے دن میرے ساتھ جو ہوگا وہ میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ میرے بھائی کی شادی امی کی بھانجی سے ہونا طے پائی۔ امی اپنی بھانجی کے لیے بہت زیادہ خوش تھی کہ وہ ان کی بہو بن جائے گی، لیکن میرا بھائی اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بھائی کو خوش کروں گا، اسے ہنساؤں گا، لیکن میرے رونے کے دن قریب آ رہے تھے۔ یہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں اپنی کلاس میں ہی ایک لڑکی زنیرہ سے محبت کرتا تھا، اسی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن عین نکاح کے وقت جب مولوی صاحب میرے بھائی کو ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا کہ بھائی گھر میں موجود نہیں ہے۔ اماں نے مجھے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، لیکن بھائی مجھے کہیں پر نہیں ملا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ واپسی پر مجھے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو شاید میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ پیچھے پیچھے بھاگ جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ واپس آیا تو اماں نے اپنی چادر میرے پاؤں پر رکھ دی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا خدا کے میری لاج رکھ لو، ورنہ میں تمہیں کبھی اپنا حق معاف نہیں کروں گی۔ ایک بیٹے نے تو مجھے اپنی اوقات دکھا دی ہے، اب تم ایسا مت کرنا۔ میرے بچے، میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، خدا کے لیے بیٹا میرا مان رکھ لو، ورنہ میرے میکے والے ساری زندگی یہی سوچیں گے کہ میں نے ان کی بیٹی کا مذاق اڑایا۔ اب تم ہی نے میری مدد کرنی ہے۔ اماں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری بات سن کر اماں پھر سے رونے لگی۔ بیٹا بس تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، میری بانجی صدف بہت نیک بچی ہے، عالم دین ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی۔ اماں مجھے ماڈرن لڑکیاں پسند ہے، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں چڑھ کر بولا تھا، مگر میں اماں کے آنسو مزید دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر ابا نے ایک ایسی بات کر دی جس نے میرا حوصلہ بڑھایا، بلکہ میرے دل میں لالچ کی ایک نئی دنیا اجاگر ہو گئی۔ ابا بڑے غصے میں تھے، کہنے لگے، بیٹا ذیشان نے تو عین وقت پر ہم سے بے وفائی کر دی ہے، وہ ہمیں پہلے بتا دیتا تو شاید ہم اس کا رشتہ یہاں پر طے نہ کرتے، مگر ایسی اولاد کا کیا بھروسہ جو بڑے زمانے میں انسان کو رسوا کر دے۔ اب میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کروں گا، اگر تم اس بچی سے نکاح کر لیتے ہو، اسے اپنی عزت بناتے ہو، تو میں تمہیں اپنی ساری جائیداد دے دوں گا اور تمہارا بڑا بھائی اس میں کسی قسم کا حقدار نہیں ہوگا، پھر تم آرام سے ساری زندگی گزار سکتے ہو۔ ابا کی بات سن کر میں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابا کے پاس بہت سی جائیداد اور زمین تھی، آج تک ابا نے ہمیں اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ ابا کا خیال تھا کہ اولاد کو پہلے ماں باپ کی جائیداد کے بارے میں نہیں، ان کے ادب اور حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اب یہ بہت بڑا موقع تھا، ابا نے کہا کہ وہ ساری جائیداد میرے نام کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ صدف کے نام بھی کافی ساری جائیداد ہے۔ میرے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ میں جو ایک عیاشی والی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس کے لیے صدف جیسی نیک عالمہ بیوی تو بہت اچھی تھی، اور اسے ساری زندگی مجھ سے دب کر رہنا تھا، کیونکہ میں اس پر احسان کرنے والا تھا، اور بہت بڑا احسان۔ یوں میں نے منٹوں میں ایک فیصلہ کر لیا کہ میں صدف کو ہی اپنی بیوی بناؤں گا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کی تو اماں ابا مجھ پر جان نچھاور کرنے لگے۔ ابا بولے کہ بیٹا میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابا کی باتیں سن کر مجھے ایک نیا حوصلہ ملا۔ میں نے اسی وقت یہ نکاح قبول کر لیا۔ میرے دل میں اب نئے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابا کے پاس جو جائیداد تھی اب میں بیچ بھی دیتا تو انہیں زیادہ فرق نہ پڑتا۔ میں نے ان سے یہی کہنا تھا کہ میں نیا کاروبار کرنے لگا ہوں۔ سب لوگ میرے احسان تلے آ گئے تھے، کیونکہ اماں خوب جانتی تھی کہ مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اب میں نے سب کا مان رکھ لیا تھا، میں سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ پھولوں سے اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میرے سامنے گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی، پر میں نے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ میں نے شہر میں رنگ برنگی لڑکیاں دیکھی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عورت کتنی خوبصورت ہے، میں یہ دیکھتا تھا کہ عورت بولتی کیسے ہے، اس کا مزاج اور شخصیت کیسی ہے، بس یہی باتیں میرے اوپر اثر انداز ہوتی تھی۔ خیر سے صدف کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب میں کچھ نہیں بولا تو صدف نے خود ہی مجھے آواز دی۔ اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ آگے سے میں نے کہا کہ کر دی نا تم نے دیسی لوگوں والی بات، شادی کی رات اپنے شوہر کو سلام کون کرتا ہے؟ وہ ذرا سا ہنس کر بولی، آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا، تم ابھی سے گلے شکوے کر رہی ہو؟ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے کہ میں آپ سے گلہ شکوہ کروں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سوچا، اب میں ساری زندگی آپ کے تابع دار ہوں گی، کبھی آپ کی نافرمانی کرنے کا بھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ صدف کی تابع داری اور اللہ میاں کی
گائے والی فیتا دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایسی بیویاں شوہروں کے سامنے زبان نہیں کھولتی۔ اب مجھے پوری آزادی ملے گی، میں جو چاہوں گا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کپڑے بدل کر سو جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ جی اچھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے واش روم کا دروازہ کھولا۔ تب میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میں دیکھتے ہی رہ گیا۔ اس کے پاؤں ملائم اور شفاف تھے۔ لگتا تھا کہ جیسے کبھی اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر یا کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا۔ واقعی میں وہ ایک پاک باز لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی عجیب سا نور تھا۔ جب وہ وضو کر کے باہر نکلی تو میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے محبت جاگی تھی، لیکن پھر وہ ساری لڑکیاں یاد آ گئیں جو میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، میرے لیے مرتی تھی اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ پھر میں ایک عورت کو اپنا آپ کیوں سونپتا؟ اس میں کیا خاص تھا؟ صرف شکل ہی تھی؟ ہرگز نہیں، میں نے دل میں سوچا اور باہر آ گیا۔ لان میں آ کر میں سگریٹ پینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں بھی وہاں پر آ گئی۔ میرے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا پریشان نہ ہو، تمہاری بیوی لاکھوں میں ایک ہے، تم دیکھ لینا، زندگی بھر تمہیں خوش رکھے گی۔ وہ بڑی خاص بچی ہے اور تم تو قسمت والے ہو جو اس کے شوہر بنے ہو۔ ایسی لڑکیاں آج کل ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ہاں اماں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بس میں نے تو آپ کی عزت اور آپ کے مان کے لیے سب کیا ہے۔ پھر اماں مجھے دعائیں دینے لگی، چلو بیٹا، نئی نئی والی دلہن ہے، تم جا کر اس کے پاس بیٹھو، اس کا دل بہلاؤ۔ ہاں اماں، میں جا رہا ہوں۔ میں سر جھکا کر اندر آ گیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا صبر دیکھ کر مجھے اسے تنگ کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر طنزیہ جملہ کہا کہ تم نے شادی سے پہلے ایسے کون سے گناہ کیے تھے کہ اب جائے نماز پر بیٹھ کر ان کی معافیا مانگ رہی ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ تو کیا ہوگا تم نے اپنے ماضی میں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی، میں تو آپ کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعا مانگ رہی ہوں، میرا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے ہم سب گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ میری بات سن کر اس نے میرے پاؤں چھوئے تھے، مگر مجھے یہ سب بناوٹی لگ رہا تھا۔ کہیں سے بھی وہ مجھے حقیقی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا صبر مجھے مزید غصہ دلاتا گیا۔ اگر تھوڑا سا غصہ وہ بھی کر لیتی تو میں نارمل ہو جاتا، یہ سمجھتا کہ وہ بھی میرے جیسی انسان ہے۔ پر وہ تو فرشتہ صفت انسان بن رہی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کے چلنے پھرنے کا اور بولنے کا انداز سبھی الگ تھا۔ خیر، میں نے اپنی بیگم سے اور ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن میں یہ بات جان گیا تھا کہ وہ ایک شریف عورت تھی۔ میں ابھی یہ ساری باتیں کر ہی رہا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے 12 بجے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر دستک کون دے رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ابا جی کھڑے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پر ملے جلے تاثرات تھے۔ ابا مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ گئے۔ ابا کی خوشی میری سمجھ سے باہر تھی۔ کیا بات ہے ابا؟ میں نے ہنستے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ بیٹا بات ہی ایسی ہے کہ میرا خوش ہونا تو بنتا ہے۔ تم میرے کمرے میں چلو۔ میں ابا کے کمرے میں گیا تو کچھ کاغذات ان کے بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میرے دل میں جائیداد والی بات تھی۔ بیٹا مجھے عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، ابا یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ شاید کہ ابا کی عمرے والی درخواست قبول ہو گئی تھی۔ ابا اور اماں دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ وہ کب سے اس کام کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ ابا کے دل میں مدینہ دیکھنے کی بہت تڑپ تھی۔ مجھے بھی ابا کی خوشی دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ابا کہنے لگے، بیٹا میری خواہش تھی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤں، اس کے گھر کا طواف کروں، لیکن تم لوگوں کی ذمہ داریوں نے مجھے یہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ اب سب سے شیطان بیٹے تو میرے تم ہی تھے۔ اب تمہاری شادی ہوگی اور مجھے پتا چلا کہ تمہارا بڑا بھائی اپنے دوست کے گھر ہے۔ اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر لے۔ اور ہاں، تمہاری بیوی بہت نیک ہے، دیکھنا وہ تمہیں سنبھال لے گی، تمہیں بھٹکنے نہیں دے گی۔ اس سے میں نے سوچا ہے کہ میں ایک بار یہ فریضہ بھی ادا کر رہا ہوں، پھر اگلے سال اللہ نے چاہا تو میں حج بھی کروں گا۔ ابا تو خوش تھے ہی، ساتھ مجھے ایک اور بات کی خوشی تھی، اور وہ خوشی اس بات کی تھی کہ ابا اور اماں کی 1 مہینے کے لیے عمرے پر جا رہے تھے۔ اب میں اس گھر میں اکیلا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں صدف کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا کہ پھر مجھے اسے طلاق دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں صدف کے کمرے میں گیا۔ وہ اسی طرح ناٹک کر رہی تھی، نیک اور فرشتہ سے بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی، نماز کے بعد بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، صدف تم کیا بہت نیک عورت ہو، کہ تم کسی غیر محرم کے سامنے بیٹھنا پسند کرو گی؟ استغفراللہ، ہرگز نہیں۔ صدف اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی، پھر تم میرے دوستوں کے سامنے بھی یقیناً نہیں جاؤ گی؟ جی ایسا ہی ہے، میں آپ کے دوستوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے اماں ابا کے گھر چھوڑاتا ہوں، کیونکہ جب تم یہاں سے جاؤ گی تو میں اپنے دوستوں کو گھر بلاؤں گا۔ اماں ابا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ میرے دوست میرے گھر آنا چاہتے ہیں، میں اسی وجہ سے انہیں یہاں نہیں لاتا کہ تم ایک نیک بیوی ہو، ان لوگوں کے سامنے جاؤ گی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ جی ایسا ہی ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر صدف جائے نماز سے اٹھ گئی۔
اماں ابا سے جا کر ملی، ان کو مبارکباد دی۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ صدف کے ذہن میں اس بات کو لے کر کیا شرط ہوگی۔ میں نے اپنے دوستوں اور لڑکیوں کو بھی بتا دیا تھا کہ میرے اماں ابا 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، تم لوگ میرے گھر پارٹی کے لیے آ جانا۔ بلکہ اب تو ہر روز میرے گھر میں پارٹی ہوا کرے گی، نوجوان لڑکے لڑکیاں مل کر رات بھر ناچتے رہیں گے۔ میں بہت خوش تھا۔ میرے سبھی دوست زیادہ تر امیر تو نہیں تھے، لیکن بے حیائی کے کاموں میں ان کا جواب نہیں۔ وہ ہر بات میں اس طرح ہلہ گلا کرتے۔ میں اپنے دوستوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے کافی بار مشکل میں بھی پھنس چکا تھا، لیکن اماں ابا کا پیسہ ہی تھا جو ہر بار مجھے بچا لیتا تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے تعلقات بھی تھے، انہی تعلقات نے مجھے بچا رکھا تھا۔ خیر سے اب تو میرے اپنے گھر میں پارٹی تھی، مجھے فکر نہیں تھی۔ ہم لوگ کون سا بھائی کسی ہوٹل میں جا رہے تھے جو ہمیں پولیس روکتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرے کسی دوست کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میری بیوی بھی ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں شادی ایک ایسی لڑکی سے کروں گا۔ بہرحال رات ہوئی تو صدف میرے پاس آئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے سب کچھ جانتی ہو۔ آپ واقعی میں پارٹی کریں گے؟ ہاں میں پارٹی کروں گا، میرے کچھ دوست ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں، اگر تمہیں رکنا ہے یا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن تم یہ نیک نامی کا ڈرامہ کرتی ہو، پھر اس کا کیا بنے گا؟ تم تو غیر محرموں کے سامنے نہیں آتی۔ وہ بولی ہاں جی ایسا ہی ہے، لیکن مجھے آپ کے لیے افسوس ہو رہا ہے اور ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں چونک کر بولا تھا، کچھ نہیں، جب تک آپ اچھائی اور برائی کے فرق کو سمجھ نہ لیں تب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور نہ ہی میں آپ کو زبردستی کچھ منوا سکتی ہوں۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اور منوانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے تم سے یہ شادی اپنی خوشی سے نہیں کی، بلکہ اماں ابا کی خوشی کی خاطر کی ہے، ورنہ تو تمہارا ہونے والا شوہر نکاح کے وقت تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بس فون کر کے اس نے بتایا کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی نا، تم ہی نے کچھ کیا ہوگا، یہ تمہاری شہرت ایسی ہوگی۔ میرے بھائی کو تمہارا کردار، تمہاری نیت سب معلوم ہوگا، اسی لیے تو تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ سن کر صدف رونے لگی۔ آخر کو وہ بھی ایک عورت تھی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد وہ خود ہی کہنے لگی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ایک دن اور رک جاؤ، تم نے اپنی شرط بھی تو منوانی تھی۔ وہ بولی کہ میری شرط اور کچھ نہیں تھی، صرف اتنی تھی کہ فجر کے وقت نماز پڑھ لیا کرے۔ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ فجر کی نماز ایسی نماز ہے جو آپ کی باقی نمازوں کو طے کرتی ہے کہ آپ اللہ کے راستے سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہو تو وہ پورا دن آپ کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر متاثر ہوا تھا۔ مجھے تو لگا تھا وہ مجھ سے کوئی پیسے مانگے گی یا کوئی فرمائش کرے گی، لیکن اس بیچاری نے میرے ہی فائدے کی بات کی۔ اس بات پر میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا تھا، دل میں پشیمانی بھی ہوئی کہ میں اسے اتنا غلط سمجھتا تھا اور وہ ہر وقت میرے بھلے کے بارے میں سوچتی۔ خیر ایسی سب باتوں سے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ صبر کا پتلا بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں دل میں اداس ہو رہا، لیکن میں نے اسے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ میں اسے گاڑی تک چھوڑ کر آیا، وہ اپنے اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سی بے رونقی سی ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے 10 لوگ گھر سے نکل گئے ہوں۔ گھر بہت خالی خالی لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی ہی اپنے دوستوں کو کال ملائی، ان سے کہا کہ گھر خالی ہو گیا، اب تم لوگ شام کو آ جانا۔ میرے دوست اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ میرے دوستوں کے آنے سے گھر میں ایک نئی رونق لگ چکی تھی۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور دھوم دھڑکے والی لڑکیاں ناچ رہی تھی، اور ان لڑکیوں کو میں کافی عرصے سے جانتا تھا۔ میں نے سب کے لیے چھوٹے چھوٹے گفٹ پیک رکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے گفٹ انہیں دیے تو وہ بہت خوش ہوئے، ان کو تو یہی چیزیں بھاتی تھی۔ کھانے پینے کے بعد ہم نے ڈانس پارٹی کا آغاز کیا۔ لڑکے لڑکے آپس میں بات چیت کرنے لگے، لیکن اسی دوران مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ مجھے آج اپنے دوست ناصر اور عمران کے تیور کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مکاری چھپی ہوئی تھی، ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات اندر سے مجھ سے چھپا رہے ہوں۔ ایک دوسرے کو وہ اشارے بھی کر رہے تھے، جبکہ باقی سب لوگ دوسرے کاموں میں مصروف تھے، لیکن کامران اور ناصر کا رویہ اور ان کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ میں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن پھر مجھے ندا نے بلایا۔ وہ میری سب سے پسندیدہ لڑکی تھی۔ اس نے کبھی بھی میرے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، میری بہت عزت کرتی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا، وہ بھی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ باتیں باتوں میں پتہ نہیں چلا کہ کب رات کے 12 بج گئے۔ پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کر ایک بار پھر سے شراب پی، لیکن ابھی بھی ناصر کی آنکھیں کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ وہ شراب پینے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا، مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں پیچھے کمرے کی طرف گیا تو مجھے اپنی بیوی کی آواز آئی۔ وہ مجھے کمرے میں بلا رہی تھی، کہہ رہی تھی نماز پڑھ لے، خدا کے لیے نماز پڑھ لے اور ان لوگوں کو یہاں سے نکال دے ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں یہ آواز سن کر حیران رہ گیا۔ وہ تو میرے سامنے میکے گئی تھی کہ وہ واپس گھر آ گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا، اس کی آواز حقیقت میں میرے کانوں میں ٹکرا رہی تھی۔ اب یہ کوئی وہم ہو تو نہیں سکتا، حالانکہ گھر میں موسیقی کی آواز کافی اونچی تھی،
لیکن پھر بھی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واپس گھر آ گئی ہے۔ غصے میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور دروازے کو کنڈی لگا دی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازے کو کنڈی لگائی، باہر سے شدید قسم کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں ایسی تھی جسے سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ آوازیں پستل سے نکلنے والی گولیوں کی تھی۔ میں اپنے کمرے کے بیڈ کے نیچے لیٹ گیا۔ مجھے وہاں ڈر لگ رہا تھا، لگتا بھی کیوں نہیں، میں اپنے کمرے میں چھپا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ پولیس کو میں پہلے ہی کال کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں پولیس کا سائرن بجنے لگا۔ میرے کمرے کے دروازے کو کوئی کھول نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرے کمرے کا دروازہ بہت مضبوط تھا۔ اس کا تالا اگر 400 کلو وزن لگایا جائے تب جا کر ٹوٹ سکتا تھا۔ بلا وجہ میرے کمرے کا دروازہ کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کمرے میں سارا زیور، قیمتی چیزیں، پیسے اور ہر طرح کے کاغذات رکھے ہوئے تھے، جبکہ میرا موبائل بھی اپنے ساتھ ہی لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے دوستوں نے مجھے زیادہ شراب پلانے کی کوشش کی، مگر میں نے بہت کم شراب پی، جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ جب مجھے میری بیوی کی آواز سنائی دی، مگر جب کمرے میں آیا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسی وقت پولیس آ گئی اور سارا ڈرامہ ختم ہو گیا۔ سب لوگوں کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے ناصر اور کامران کا نام بھی لے لیا تھا۔ وہ غریب گھر سے تھے، لیکن بڑے ہی مکار اور چالاک نکلے تھے۔ وہ آج مجھے مارنے اور میرے گھر ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا کر آئے تھے۔ حقیقت سن کر مجھے تو یقین نہیں آیا، میرے اپنے جگری دوست میرے خلاف اتنا بڑا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ ان کو میری شادی کے بارے میں بھی پتا تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ میرے کمرے میں اچھا خاصا قیمتی زیور پڑا ہے۔ یہ لوگ وہ سب اٹھا کر چوری کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن عین وقت پر پولیس آ گئی اور سب لوگ پکڑے گئے۔ لیکن سب سے بڑی بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس رات میری بیوی گھر پہ نہیں تھی۔ وہ اگلے دن گھر واپس آئی تھی، لیکن اس کی عبادت اور اس کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا۔ شاید یہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خاص بات ہے کہ وہ وقت اور حالات کو پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔